اس ڈیڈ باڈی کے بارے میں، اس مردے کے بارے میں یہ تصور کر لیا کہ یہ بغیر وسیلے کے بھی سن لیتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر آپ سے دعاؤں کے طلبگار نہیں ہوئے، یا کسی بھی جگہ سے کھڑے ہو کر آپ کا وسیلہ دے کر دعا نہیں کی۔ کروڑ طاہر القادری ہوں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاؤں کے ذرے سے اڑنے والے خاک کے ایک ذرے کے برابر تمہارے یہ پیر فقیر بابے بزرگ قادری نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ سے کم شان والوں کے پاس دعا کروانے کیوں آئے؟ کیونکہ یہ زندہ تھے اور مصطفیٰ علیہ السلام رب کی جنتوں میں دنیا سے فوت ہو کر جا چکے تھے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اللہ مالک کو پکارتے ہوئے اللہ کے پیارے ناموں کا واسطہ دینا جائز ہے، اللہ کے سامنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا بھی جائز ہے، کسی نیک زندہ بزرگ سے دعا کروانا بھی جائز ہے۔ یہ جائز وسیلہ ہے، اور ناجائز وسیلہ یہ ہے کہ انسان اس جائز طریقے کو چھوڑ کر کسی اور چیز کا وسیلہ لے۔ مثال کے طور پہ مردوں سے دعا اور سفارش کی درخواست کے ذریعے وسیلہ لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبہ کا وسیلہ لینا، مخلوق میں سے کسی کی ذات یا اس کے حق کا وسیلہ لینا، یہ ناجائز ہے۔ جو بہت زیادہ رواج پا چکا ہے وہ مردوں کے پاس جا کر دعا والا معاملہ ہے۔ انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کو اتنی قوت ہوتی ہے، اختیار ملا ہوا ہوتا ہے کہ کسی کے لیے دعا کرے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی یہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور عجیب جہالت کا معاملہ ہے، وہ اللہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، پاک ہے میرا مولا ان کمزوریوں سے، اس زندہ اللہ کے بارے میں تو یہ تصور گھڑ لیا کہ بغیر وسیلے کے سنتا نہیں ہے، حالانکہ وہ سننے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، السمیع ہے، سب کی سنتا ہے، مسلمانوں کی بھی سنتا ہے، کفار کی بھی سنتا ہے، انسانوں کی بھی سنتا ہے، حیوانوں کی بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ جو اسے پکارتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے، وہ اپنی مرادیں پا لیتا ہے۔ لیکن سب کا اتفاق ہے اس پر، ہر کلمہ پڑھنے والا یقین رکھتا ہے کہ اللہ خالق مالک زندہ ہے، سنتا ہے، سننے والا ہے۔ اس کے بارے میں قبر پرستوں نے یہ عقیدہ تراش لیا کہ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، اس کو سنانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اور جن مردوں کے پاس جا کر اس سے دعا کروانے کے چکر میں اس کی قبر پہ حاضر ہوتے ہیں تو وہ معروف بات ہے کہ مرنے کے بعد ہی قبر میں دفن ہوئے، زندہ تو کسی نے نہیں دفنایا تھا ان کو، مرے تھے، ان کا جنازہ پڑا تھا، 4 کندھوں پہ اٹھا کر ڈیڈ باڈی کو قبر میں اتارا تھا۔ اس کو سنانے کے لیے کوئی وسیلہ اختیار نہیں کرتے، وہ آپ کے سامنے تو نہیں ہے، وہ تو منو مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہے، قبر کے اندر ہے، قبر بند ہے، اور آپ بغیر کوئی وسیلہ اختیار کیے اس بابے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری سنتا ہے۔ جو زندہ اللہ ہے،
جس کا علم، جس کی قدرت، جس کا کنٹرول آپ کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اس کے بارے میں جاہلوں نے کیا پٹی پڑھا دی کہ بغیر وسیلے کے نہیں سنے گا۔ اور جو ڈیڈ باڈی ہے، اموات غیر احیاء، جن کو قرآن نے بھی مردہ کہا، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے بھی کہا انک لا تسمع الموتى، ان مردوں کو تو سنا نہیں سکتا، مردے ہیں، ڈیڈ باڈی ہیں، سن نہیں سکتے، اور مردہ ہوتے بھی آپ کے قریب نہیں ہے، بلکہ زمین کے نیچے، من و مٹی کے نیچے دفن ہے۔ اگر فرض کیا آپ کی یہ بات بھی مان لی جائے کہ نہیں بابا نیچے جا کے سننے والا ہو گیا تھا، پھر بھی وہ اتنی دور ہے اور اتنی مٹی کے نیچے ہے، کوئی وسیلہ تو اختیار کرو بابا جی کو سنانے کے لیے، قبر میں کوئی سوراخ کر لو، کوئی پائپ ڈال دو، کوئی موبائل پھینک دو، کوئی وسیلہ اختیار کرو کہ آپ کی آواز اس تک پہنچ جائے۔ اس ڈیڈ باڈی کے بارے میں، اس مردے کے بارے میں یہ تصور کر لیا کہ یہ بغیر وسیلے کے بھی سن لیتا ہے۔ مردے بغیر وسیلے کے سن لیتے ہیں، زندہ اللہ، زندہ رحمان و رحیم، جس پر موت تو بہت دور ہے، اونگ بھی نہیں آتی، اس کے بارے میں عقیدہ گھڑ لیا کہ وہ نہیں سنتا۔ ساڑی انہاں دے اگے، انہاں دی او دے اگے، ساڑی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ چلو بابوں کے مزاروں پہ، اللہ نے اس سر کے اندر عقل رکھی ہے، اس عقل کو استعمال کیجئے، یہ استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ ہمارے جملوں پہ ناراض نہ ہو، محبت اور پیار اور ادب سے آپ کو پکار رہے ہیں کہ کتنی بے وقوفی والی بات ہے، جس کی رحمت، قدرت، حکومت، کنٹرول آپ کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہو، وہ بغیر وسیلے کے سنتا نہیں، اور جو آپ سے کئی میٹر دور ہے، من و مٹی کے نیچے ہے، ڈیڈ باڈی ہے، مردہ ہے، بیوی اس کی عدت گزار کے کسی اور کے بستر کی زینت بن چکی ہے، وہ آپ کی ساری سن لیتا ہے، وہ بابا آپ کی ساری جانتا ہے۔ اس بابے کو پتا ہے قبر پہ چڑی آگے بیٹھی ہے، یہ چڑا آگے بیٹھا ہے۔ اس بابے کے لیے آپ نے آداب بیان کر دیے کہ پینتیوں سے آؤ، سرحانے سے نہ ہو، بابے کو دیکھنے میں آسانی رہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اس کریم رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، جو ماں کے پیٹ میں تیری سنتا رہا، تیرا رزق دیتا رہا، تیری ضروریات اس جہاں کی پوری کرتا رہا، تجھے باہر لے کر آیا، تیری ماں کی چھاتیوں میں تیرے لیے دودھ کے معاملات جاری کیے، وہ تجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پال رہا ہے، پوس رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، قوت دے رہا ہے، کڑیل جوان اس رب نے تجھے بنا دیا ہے، اس پہ یہ الزام لگاتے ہو ہماری نہیں سنتا۔ پھر یاد رکھیے کہ مردوں سے سفارش طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم اہل الحدیث ہیں، ہماری ہر بات اللہ کے کلام سے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے کلام اور مصطفیٰ کے فرمان کو ہم پیش کرتے ہیں صحابہ کے فہم پر کہ صحابہ نے اسے کیا سمجھا، وہ امت کے سب سے بہترین جماعت ہے۔ امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور اس وقت جو باقی صحابہ اور تابعین موجود تھے، خشک سالی پر بارش طلب کرنے کے لیے وہ کن کے پاس گئے؟ سیدنا عباس کے پاس۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر آپ سے دعاؤں کے طلبگار نہیں ہوئے، یا کسی بھی جگہ سے کھڑے ہو کر آپ کا وسیلہ دے کر دعا نہیں کی، نہ آپ سے سفارش طلب کی، نہ ہی آپ کے ذریعے بارش مانگی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے کم شان والے سیدنا عباس، اور ایک روایت میں سیدنا یزید بن اسود، ان کے پاس گئے اور ان سے دعا کروائی۔ اگر فوت شدہ کا وسیلہ دینا جائز ہوتا، یا ان کی قبر پہ آ کے ان سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ان کی قبر پہ آتے، یا کہیں بھی کھڑے ہو کے ان کی ذات کا وسیلہ دیتے۔
اور امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اس موقع پر کیا کیا؟ اے اللہ، ہم پہلے تیری طرف اپنے نبی کی دعا کا وسیلہ لیتے تھے، ہمارے نبی دعا کرتے تھے، تو ہمیں بارش سے سیراب کر دیا کرتا تھا، اب ہم نبی کے چچا کی دعا کا وسیلہ لیتے ہیں، اللہ تو ہمیں بارش سے نواز دے۔ کیا مطلب؟ کہ زندہ کی دعا کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے۔ بہت سے جاہل تو اسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، کہ نہیں جی آپ تو بڑے گستاخ ہیں، آپ کہتے ہیں آپ فوت ہو گئے، آپ تو زندہ ہیں، تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں کہ آپ کو دیکھ سکے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دیکھ لیتے ہیں، کوئی اور قادری صاحب دیکھ لیتے ہیں، کوئی اور بابا جی دیکھ لیتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ جھوٹ بولنے والوں تھوڑی سی تو شرم کیا کرو۔ کروڑ طاہر القادری ہوں، فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاؤں کے ذرے سے اڑنے والے خاک کے ایک ذرے کے برابر تمہارے یہ پیر فقیر بابے بزرگ قادری نہیں ہو سکتے۔ اور فاطمہ الزہراء کتنی غمگین ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، کہا اگر یہ غم جو مجھ پہ ٹوٹا ہے سورج پہ ٹوٹ جاتا، اس کا نور ختم ہو جاتا، پہاڑوں پہ گر جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کیوں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر؟ آخری وقت جب آپ نے بلایا، کوئی بات کہی آپ کے کان میں رونے لگ گئی، پھر کوئی بات کہی ہنسنے لگ گئی۔ مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ پوچھتی ہیں فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا سے، فاطمہ روئی کیوں، ہنسی کیوں؟ کہنے لگی جب مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا نے یہ کہا تھا کہ تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، میں آپ کی جدائی کے غم میں آنسو بہانے لگ گئی، اور جب آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی، میں خوش ہو کے مسکرانے لگ گئی۔ تو انہیں نہیں پتا تھا کہ آپ زندہ ہیں، صرف آنکھوں کا ہیر پھیر ہے، پردہ فرما رہے ہیں، تمہاری آنکھوں کو نظر آ جاتا ہے، اور فاطمہ الزہراء کو اپنا بابا نظر نہیں آیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا بلال حبشی کو نظر نہیں آئے، کیوں کہا آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا؟ تھوڑی سی تو عقل استعمال کر لو۔ مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی ڈیمانڈ پہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے، صحابہ آپ کی دعا کا وسیلہ لیتے، اللہ بارش برسا دیتا۔ اور جب آپ فوت ہو گئے تو سیدنا عباس کی شان یا سیدنا یزید کی شان تو وہ نہیں ہے، یہ تو آپ کے صحابی ہے۔ رسول اللہ سے کم شان والوں کے پاس دعا کروانے کیوں آئے؟ کیونکہ یہ زندہ تھے اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کی جنتوں میں دنیا سے فوت ہو کر جا چکے تھے۔ آپ کی قبر جنت کا باغ ریاض الجنہ، دنیا سے تعلق ختم ہو گیا تھا۔ تو فوت ہو جانے والوں سے نہ تو ان کی ذات کا وسیلہ دیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی قبر پہ آ کے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، وگرنہ صحابہ یہی عمل کرتے۔ صحابہ نے آپ سے کم شان والوں کی طرف رجوع کر کے امت کو درس دیا کہ زندہ نیک بزرگ سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اور اس نیک بزرگ ہستی کی وفات کی صورت میں پھر کسی زندہ نیک بزرگ کی طرف لوٹا جاتا ہے، بھلے وہ شان میں کم ہو لیکن ہے زندہ۔ زندہ کی دعا کا وسیلہ لینا جائز ہے، فوت شدہ افراد کا ان کی ذات کا وسیلہ لینا یا ان کی قبر پہ آ کے ان سے سفارش کروانا، درخواست کروانا، یہ نہ قرآن میں ہے، نہ صحیح حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے فہم میں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے علاوہ کسی اور کی جاہ کا وسیلہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک روایت سنائی جاتی ہے، اذا سألتم اللہ فاسألوہ بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، جب تم اللہ سے کچھ مانگو
تو میری جاہ و مرتبہ کا وسیلہ سے مانگو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک میرا مرتبہ بہت عظیم ہے۔ یہ روایت من گھڑت جھوٹی روایت ہے جو کسی صحیح سند کے ساتھ کسی معتبر کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور جب روایت من گھڑت ہو، جھوٹی ہو، موضوع ہو، تو اس کی بنیاد پر شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں تسلیم کیا جا سکتا۔ عبادت میں صریح دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو تسلیم کیا جائے گا، اور یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، وہ کہنے والا کچھ ہی کہتا رہے، وہ بات تسلیم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ دین نام ہے کتاب و سنت کا، دین نام ہے قرآن و حدیث کا۔ آپ کوئی عمل، کوئی عبادت، کوئی دینی معاملہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی آیت پڑھ دیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنا دیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو من گھڑت روایتوں سے عبادات کے معاملات طے نہیں ہوتے، ان کی بنیاد پر دین کا کوئی مسئلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ مخلوق کے حق کا وسیلہ لینا یہ بھی جائز نہیں۔ سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں، بلکہ یہ خود اللہ کا مخلوق پر فضل و احسان ہوتا ہے۔ مالک کا فرمان ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ تو یہاں مومن بندے پر اللہ کا فضل ہے، انعام ہے، اور جزا کے طور پہ ہے، نہ کہ اللہ پر کوئی حق واجب ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بطور انعام یہ بات کہی کہ مومن بندے میرے دین پہ چلنے والے، یہ ان کا انعام ہے کہ پھر ان کی مدد کرنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے مخلوق کے ایک فرد کا دوسرے فرد پر حق ہوتا ہے، ایسے اللہ پر کسی کا کوئی حق فرد نہیں۔ جہاں اللہ نے اس حق کی بات کی وہ اہل ایمان کے لیے، اہل توحید کے لیے فضل اور انعام کے طور پہ کی۔ دوسری بات، وہ حق جس کے ذریعے اللہ مالک اپنے بندے پر فضل و احسان کرتا ہے، وہ خالص اسی کا حق ہے، کسی دوسرے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا کوئی غیر مستحق شخص اس کا وسیلہ لے گا تو ایک اجنبی چیز کا وسیلہ لینے لگا ہے جس کا اس سے کوئی واسطہ و تعلق نہیں، اور یہ عمل اسے کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ ایک اور روایت پیش کرتے ہیں، اسألک بحق السائلین، میں تجھ سے سائلین کے حق کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں، ثابت نہیں، ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی عطیہ لوفی ہے جو محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ جب یہ روایت صحیح سند سے ثابت نہیں تو اس پر کسی مسئلے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جب آپ نے سوال کرنا ہے اپنے اللہ سے تو اللہ کے پیارے ناموں کا واسطہ دیجئے، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیجئے، کسی نیک زندہ بزرگ سے دعا کروائیے، یہ جائز ہے۔ اس کی تعلیم ہمیں شریعت نے دی ہے۔ اور فوت شدگان کا واسطہ دینا، کسی کی جاہ و مقام اور عزت کا واسطہ دینا، واسطہ پنجتن پاک دا، واسطہ فلاں حضرت کا، واسطہ ہے فلاں شخصیت کا، اس کی تعلیم ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی۔ اللہ کے ہاتھ معاملہ ڈائریکٹ ہے، ربنا اللہم، یہ آواز ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ سے وہ کلمات سیکھ کے اللہ نے توبہ قبول کر لی، اور وہ کلمات بھی شریعت محمدیہ نے بیان کیے، کلام الہی میں وہ کلمات بیان ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر۔ باقی یہ سب ڈھکوسلے ہیں جو لوگوں نے تراشے ہوئے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں۔ جی آپ نہیں مانتے کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ بھائی اللہ کی رحمت تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، شاہ رگ پہ چڑھنے کے لیے بھی سیڑھی چاہیے۔ کوٹھے جتنا دور
اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول، اللہ کی حکومت، اللہ کی رحمت ہے ہی نہیں، وہ تو تیری شہرت سے بھی قریب ہے۔ پکار کے تو دیکھ، آدھی رات اٹھ کے اللہ کے سامنے سوالی بن کر تو دیکھ، آدھی رات کے اندھیروں میں رب کی عبادت کی لذت لے کر تو دیکھ۔ نہیں جی آپ نہیں مانتے، وزیر کو ملنا ہو تو کوئی نہ کوئی سفارش چاہیے، تھانے دار کو ملنا ہو کوئی سپاہی چاہیے، فلاں کو ملنا ہو تو فلاں چاہیے، فلاں کو ملنا ہو تو فلاں چاہیے۔ پیارے بھائی، یہ اللہ کو مخلوق پر قیاس کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ جن کی تم مثالیں دے رہے ہو یہ مخلوق ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ اللہ پر ایسی زبان درازی کرتے ہوئے ڈر جائیے، یہ شریعت کا معاملہ ہے، یہ ٹوٹکوں کا معاملہ نہیں ہے کہ جٹاکے ٹوٹکے استعمال کر لو، کوئی نہ کوئی تو فٹ آئی جائے گا۔ ایسی بات کہیے جو کتاب و سنت میں ہے، اور جو کتاب و سنت میں نہیں اس سے بچ جائیے۔ خالق و مخلوق پہ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لیکن آپ کے دلوں میں جاہلوں نے یہ باتیں ڈال دی، تو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، تھانے دار کے لیے کوئی نہ کوئی سپاہی، اس کی سفارش ضروری ہے۔ کیوں؟ تھانے دار کا دروازہ بند ہے، صدر صاحب کا دروازہ بند ہے، امیر صاحب کا دروازہ بند ہے، میری رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ کبھی بند نہیں ہوتے۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر تم اللہ کو پکار کر دیکھ لو، تمہاری 90 سال کی اگر عمر ہو اور تم سچے دل سے رب کو پکار کر زندگی بھر کے گناہوں پہ معافی کا سوال کر لو، اللہ ایک بار تمہیں نہیں کہے گا کہ اب آیا ہے، اپنی رحمت سے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ روح حلق میں اٹکنے سے پہلے اگر تم سوالی بن گئے، مالک کے در کے مالک سے انعام پالو گے۔ 100 قتل کرنے والے کو اللہ نے معاف کر کے جنت عطا کر دی تھی۔ بھائی یہ بادشاہ کا دروازہ بند ہے، کیوں؟ اس کے پاس جو کچھ دینے کے لیے ہے وہ دے گا تو کچھ نہ کچھ کم ہوگا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے۔ وہ فرماتا ہے اے انسانوں اور جنوں، لَوْ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ جِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ، تمہارے اگلے پچھلے جن انس ایک میدان میں، ایک سعید میں، ایک گراؤنڈ میں اکٹھے ہو جائے، پکاریں، میں سب کو ان کی پکار کے مطابق، ان کی ڈیمانڈ کے مطابق عطا کر دوں۔ میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو۔ سوئی تو سمندر سے کوئی قطرہ کم کر دے گی، رب کے خزانوں میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی۔ وزیر لے جانا پڑتا ہے بادشاہ کے پاس، مانتے ہیں، کیوں؟ وہ آپ کے حال کو نہیں جانتا، وہ آپ کے حال کو نہیں جانتا، جا کے بتائے گا یہ ہمارا سپورٹر ہے، یہ ہماری محبت والا، ہماری پارٹی والا، ہماری جماعت والا ہے۔ اس کی باتوں سے بادشاہ کے دل میں کوئی رحمت پیدا ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا جس کا بچہ گم گیا تھا، جب اسے مل گیا چھاتی سے لگایا ہوا، آپ نے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے کہا ہے میرے صحابہ کیا یہ اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بڑھ کر مہربان ہے، جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے، اس سے بڑھ کر اللہ مہربان ہے۔ وزیر تو بادشاہ کے دل میں باتیں کر کے کوئی محبت پیار کا معاملہ کرے گا، اللہ تو تمہارے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ اتنی مائیں اپنے بچوں سے پیار نہیں کر سکتی جتنی اللہ کی رحمت اپنے بندے کے لیے ہے۔ بھائی بادشاہ وزیر سے ڈرتا ہے، اس لیے ڈر کے سفارش مان لیتا ہے کہ نہیں مانوں گا، یہ کوئی سازش کر کے تختہ ہی نہ الٹ دے، یہ دوسری پارٹی میں نہ چلا جائے، یہ اپوزیشن میں نہ چلا جائے۔ اللہ بھی کسی سے ڈرتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بادشاہ کسی کے پیار میں آ کر آپ کو عطا کر دے گا، مجبور ہو جائے گا کسی کے پیار میں، سفارش یا ڈر کی وجہ سے قبول کر لے گا یا پیار کی وجہ سے قبول کر کے اپنا قانون بدل دے گا۔ اللہ نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی کے پیار میں ایسا مجبور ہوتا ہے کہ اپنا قانون بدل دے۔ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ عزیز و کریم ہے، وہ الودود ہے، آؤ تو صحیح اس کے در پہ، مانگو تو صحیح۔ سمجھانے کے لیے آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، آپ کی یہی مثال
کہ نہیں جی نہیں، بادشاہ سلامت، اس کے پاس جانے کے لیے بغیر وزیر اعظم کے کہاں بات سنی جاتی ہے؟ وزیر اعظم کے پاس جانے کے لیے کہاں وزیر کے بغیر معاملہ کھلتا ہے؟ کوئی نہ کوئی سفارشی تو چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کسی جگہ پر ہیں اور اچانک آپ کی 1 to 1 ملاقات ہو جاتی ہے بادشاہ سلامت سے، آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں جی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی درخواست دو، کون سی درخواست ہے، کیا چاہو گے، کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی، کیا چاہتے ہو؟ تو کیا خیال ہے، کیا کرو گے؟ فوراً درخواست دو گے، اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھو گے، اپنے سوال پیش کرو گے، یا وہاں پر بھی کہو گے نہیں جی نہیں، ہم کوئی گستاخ ہیں جو آپ سے ڈائریکٹ مانگ لیں؟ آپ جائیے واپس صدارت ہاؤس میں جائیے، اور ہم اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے MNA کو لے کے آئیں گے، MLA کو لے کے آئیں گے، وزیر صاحب کو لے کے آئیں گے، پھر وہاں آئیں گے، تھرو دی پراپر چینل آ کر آپ سے ہم سوال کریں گے، ہم ڈائریکٹ مانگنے والے نہیں ہیں۔ لوگ کہا بے وقوف، چھوڑ وزیر کو، میں اور تو آمنے سامنے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عقل یہی ہے، عقل مندی یہی ہے کہ فوراً درخواست پیش کر دو گے؟ مالک و مولا کے لیے اعلیٰ مثال میں نے تمہاری مثالیں جو تم دیتے ہو جاہلوں میں، اس پر حجت تمام کی ہے۔ ارے بندے، جب رات کا وقت ہوتا ہے، حدیث ہے، میرے مالک و مولا کا فرمان ہے، رحمان جیسے رحمان کی شان کے لائق ہے، لیس کمثلہ شیء، آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، وہ نزول فرمانا بھی ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کی کوئی مثال اور تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اور مولا کی طرف سے آوازیں کیا لگتی ہیں؟ ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی سوالی؟ ہے کوئی بیمار؟ ہے کوئی گناہگار؟ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اپنی پریشانی ہمارے سامنے رکھے، وہ سوالی بنے ہمارے در کا۔ کوئی ہے؟ کیا خیال ہے، اس موقع پہ درخواست دینی چاہیے کہ نہیں؟ تو پیارے بھائی، یہ ٹوٹکے ہیں، یہ ڈھکوسلے ہیں جو مولویوں نے آپ کو پکڑا دیے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ کریم ہے، اس کو جب پکارو گے وہ تمہاری پکار سننے والا، عطا کرنے والا ہے۔ نہیں یقین تو میرا سوال کبھی ایسے لوگوں سے کر لینا جب ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے تم پورے ہو گئے تھے، کون سے بابے کا واسطہ دیا تھا کہ ہون باہر کٹ دے راجگیاں میں اندر نیریں رہ کے؟ دیا تھا کسی کا واسطہ؟ اللہ نے تمہیں باہر نکالا تھا، اور جب باہر آ گئے تھے تو تم نے کو واسطہ دیا تھا اللہ کو کہ میں بروست نہیں کھا سکتا، چرغا نہیں کھا سکتا، بریانیاں نہیں کھا سکتا، حلوے نہیں کھا سکتا، کوئی لیکوڈ چاہیے، میری تو عمر ہی ایسی نہیں ہے۔ ماں کی چھاتیوں میں دودھ تیرے لیے تیرے رب نے اتارا، تو نے کس کا واسطہ دیا تھا؟ کس کی دہائی دی تھی؟ کس کے نام کے وعدے لگائے تھے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، تیرے بغیر مانگے تجھے عطا کر رہا ہے۔ تیری ماں کے دل میں محبتوں کا سمندر کس نے پیدا کیا تھا؟ تو نے کس کا واسطہ دیا تھا؟ اور اللہ اگر ماؤں کے دل میں ممتا کا پیار پیدا نہ کرتا، بچے بھوکے بلکتے ہوئے تڑپتے ہوئے مر جاتے۔ رب نے کیسی محبتیں پیدا کر دی، وہ رات کو سوتے میں تڑپ اٹھتی ہے، اپنے بچے کی ایک ہلکی سی آواز پر اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اس کے گلے بستر پہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے خوش بستر پہ سلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، دنیا جہاں کے کام چھوڑ کر پہلے اپنے بچے کو چھاتی سے لگاتی ہے۔ تجھے دودھ پینے کا، چوسنے کا ڈھنگ کس نے سکھایا؟ پھر تجھے لڑکنے کا ڈھنگ کس نے سکھایا؟ 2 قدموں پہ کھڑا کس نے کیا؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ تو نے دیا تھا کسی کا واسطہ کہ اب ماں کے دودھ سے پیٹ نہیں بھرتا، اب کچھ اور بھی کھانے کو چاہیے؟ دیا تھا کسی کا واسطہ؟ جب اٹھ کے کھڑا ہو کے پاؤں چلنے لگا، ماں نے تیرے پاؤں پوریاں بنائی، تو نے کس کا واسطہ دیا تھا کہ اب ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل تھک گیا ہوں رینگ رینگ کے، اب مجھے کھڑا کر دے؟ دیا تھا کسی حضرت کی دعائی، کسی پنجتن پاک کا واسطہ دیا تھا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیوں رب کے در سے دھوکے میں پڑ گیا ہے انسان؟ وہ تیرا رب ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ عظیم و کریم ہے، اس کی طرف لوٹ، اس کی رحمتوں کو یاد کر، اس
سے اپنا تعلق جوڑ۔ یہ مولوی جو کہتے ہیں کہ ایسے نہیں سنتا، ویسے نہیں سنتا، یوں نہیں سنتا، وہ نہیں سنتا، اس کے پیچھے کہانی ہے مولویوں کی کہ تو ان کے در پہ آتا رہے، ان کے نذرانے ان کو دیتا رہے، تو جاہل رہے، مولوی امیر رہے، تیری جہالت کی بنا پر پیر کی کرامتیں مشہور ہوتی رہے اور پیروں کے سلسلے چلتے رہے، یہ کھانے پینے کا ڈھونگ ہے۔ رب نے تیرے لیے اپنا کلام نازل کیا ہے، اس قرآن حکیم کو ترجمے سے پڑھو، احادیث رسول کو ترجمے سے پڑھو، علماء سے سیکھو، پھر اس پہ عمل کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اور جب موت دے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔